بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات جماعت دہم کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو جماعت نہم سے دہم میں آنے پر مبارکباد، اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چنانچہ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی کتاب اپنے پاس رکھیں اور ساتھ ہی قلم اور ایک نوٹ بک بھی اپنے پاس ضرور رکھ لیں، تاکہ سبق کے اہم نکات جو ہے وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر سکیں اور وہ یاد رکھنے میں اور یاد کرنے میں آپ کے لیے آسانی پیدا کریں۔ آج ہم پہلے سبق میں تعارف حاصل کریں گے، اپنی اس کتاب کا تعارف حاصل کریں گے، اور جو پڑھنا ہے اس کے بارے میں کچھ تعارف حاصل کریں گے۔ اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ قرآن مجید ہے، جس میں ہم یہاں کی مقررہ آیات جو ہیں، اس میں چنیدہ آیات ہیں، اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے، جس میں 2 صورتیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیات نمبر 1 تا 73، اور دوسری صورت ہے سورۃ الممتحنہ آیات نمبر 1 تا 13۔ تو ہم ان 2 صورتوں کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح پڑھیں گے اور اس سے متعلقہ سوال جواب حل کریں گے۔ اس کا دوسرا حصہ وہ احادیث مبارکہ ہیں، احادیث نمبر 11 تا 20۔ اس کی بھی ہم ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھیں گے۔ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے، کلاس نہم میں آپ احادیث نمبر 1 تا 10 پڑھ چکے ہیں، جہاں آپ نے اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ اس سے متعلقہ سوالات کو حل کیا تھا۔ تو یہاں جو دہم کلاس کا نصاب ہے، اس میں احادیث نمبر 11 تا 20 شامل ہے، جس میں اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد جو اس کا تیسرا حصہ ہے وہ ہے موضوعاتی مطالعہ۔ موضوعاتی مطالعہ میں ہم جو یہاں پر کتاب میں دیے گئے کل 9 موضوعاتی مطالعہ ہیں، جن میں سے ہم 1 تا 4 جو ہے وہ کلاس نہم میں پڑھ چکے ہیں، اور باب نمبر 5 تا 9 جو ہے وہ ہم کلاس دہم میں پڑھیں گے، جن میں سب سے پہلے جو موضوعاتی مطالعہ ہے جس کو ہم پڑھیں گے وہ ہے طہارت اور جسمانی صفائی۔ نمبر 2 ہے صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ تیسرے نمبر پہ ہے عائلی زندگی کی اہمیت، عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی، گھریلو زندگی کی اہمیت۔ اور نمبر 4 ہے ہجرت و جہاد۔ اور نمبر 5 پہ جو ہم پڑھیں گے، یعنی ہمارا آخری موضوعاتی مطالعہ، وہ ہے حقوق العباد۔ اس میں ہم کس طرح کے حقوق پڑھیں گے، یعنی انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور ارشادات ہیں، وہ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، تو وہ ہم اس موضوعاتی مطالعہ میں پڑھیں گے۔ تو آئیے کتاب کھولیں، اور سب سے پہلے اپنی کتاب کے جو 3 حصوں میں سے پہلا حصہ ہے، یعنی قرآن مجید والا حصہ، جس میں ترجمہ اور تشریح ہے 2 صورتوں کی، ان 2 صورتوں میں سے جو پہلی صورت ہے سورۃ الاحزاب آیات نمبر 1 تا 73، اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کا تعارف۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں گروہ کو یا لشکر کو، یعنی ایک گروپ لوگوں کا، ایک گروہ جو ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے مل کے جو لوگوں کا مجموعہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گروہ، اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حزب، اور اسی کی جمع ہے احزاب۔ یہ سورۃ الاحزاب جو ہے یہ ہجرت کے 5ویں سال نازل ہوئی۔ اسی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی، جب ہجرت کے 5ویں سال نازل ہوئی تو یہ سورت لازمی طور پر مدنی ہوگی، کیونکہ مدنی صورت ان صورتوں کو مدنی صورت کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، یعنی جو مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی ہے، اس ہجرت کے بعد جو آیات اور جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں یا مدنی آیات کہلاتی ہیں۔
اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ہوتے ہوئے نازل ہوئی ہوں یا باہر ہوتے ہوئے نازل ہوئی ہوں، کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہاں پر نازل ہوئی ہوں، لیکن وہ آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تو وہ مدنی کہلائیں گی۔ تو یہ صورت بھی مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں 73 آیات ہیں، جیسے کہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں 1 تا 73، جن کا ہم ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ اور اس صورت میں کل 9 رکوع ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آدھا یا 1 رکوع جو ہے اس کو لے کر چلیں، اس طرح 9 رکوع کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس کے کتاب کے دوسرے 2 حصے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ اور یہ جو صورت نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں، جو اس کی ترتیب ہے، جس میں سب سے پہلے قرآن مجید میں کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ، پھر دوسرے نمبر سورۃ البقرہ، تو اسی طرح اس ترتیب میں جو اس کا نمبر ہے وہ 33ویں نمبر پہ ہے، قرآن مجید میں 33ویں نمبر پر ہے۔ اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورۃ جو احزاب ہے، یہ قرآن مجید کے 21ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، یعنی اس کے اختتام پر 21ویں پارے کے تقریباً اختتام کے قریب قریب جو آخری اس کا ربع ہے اس میں یہ شروع ہوتی ہے، اور 22ویں پارے میں یہ اس اختتام پذیر ہوتی ہے، یعنی یہ سورت گویا 2 پاروں کے درمیان یہ جو ہے سورت شامل ہے، 2 پاروں میں شامل ہے۔ مزید اس کا ہم تعارف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الاحزاب جو ہے یہ کیوں نازل کی گئی، اس کے نازل کیے جانے کا سبب کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے وہ اہل مکہ میں سے 2 افراد ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ کہا آگے کہ اگر آپ اپنی دعوت کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کو اپنا آدھا مال دے دیں گے۔ اور دوسری طرف مدینہ کے جو کچھ یہودی تھے اور منافقین، انہوں نے بھی مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ اپنی بات یعنی یہ دعوت جو دین کی دعوت ہے اس کو دینا نہیں چھوڑتے تو نعوذ باللہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ تو اس کے سبب نزول جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اس چیز کو سبب نزول اس واقعے کو قرار دیا ہے۔ اس صورت کو سورۃ الاحزاب کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کو یہ نام دیے جانے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کو سورۃ الاحزاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جنگ احزاب کا ذکر ہے، یعنی وہ جنگ جس کے اندر کفار جو ہے اپنے تمام لشکروں کو لے کر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے، تو اس کا بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اسی بنیاد پر اس کا نام جو ہے سورۃ الاحزاب رکھا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام جو ہے وہ یہ غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے اس کی تفسیر ابھی آگے آئے گی۔ اچھا، یہ غزوہ جو احزاب کیوں پیش آیا، یعنی اس کی وجہ کیا بنی، کیا صورتحال تھی جس کے ذریعے جنگ کی نوبت آئی؟ تو اس کے اصل محرک یعنی اس جنگ پر ابھارنے والے کفار کو وہ اصل میں یہودی تھے، اور یہودیوں میں بھی یہودیوں کے 2 قبیلے، ایک قبیلہ بنو قینقاع اور دوسرا قبیلہ بنو نذیر، یہ 2 قبیلے، ان کے 20 افراد جو تھے، اصل میں ان 2 قبیلوں کو مسلمانوں نے ان کی غداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا، اور یہ نکل کر وہاں مدینہ سے نکل کر خیبر کے قلعے میں جا کے آباد ہوئے، لیکن ان کے اندر مسلمانوں کی دشمنی اور غیظ و غضب اتنا زیادہ تھا کہ وہاں پر بھی یہ سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے اپنے 20 افراد کا ایک وفد تیار کیا جو مکہ گیا، اور مکہ میں جا کے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، لڑنے کے لیے ترغیب دی کہ تم نکلو مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو قتل کرو، مسلمانوں کے خلاف لڑو، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے اور لوگ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے قریش کو ابھارا تو قریش ان کی باتوں میں آ کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری طرف پھر انہوں نے ایک اور قبیلے بنو غطفان کو بھی تیار کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں، تو انہوں نے بھی
یعنی فیصلہ کر لیا کہ ہم بھی تیار ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں. تو قریش نے بھی لگ بھگ اپنے 4000 جنگجو جو ہیں اس جنگ کے لیے تیار کیے، اور دوسرے قبیلے بنو غطفان نے بھی لگ بھگ 4000 اپنے جوان جو ہیں اس جنگ میں جھونکے، اور خود انہوں نے بھی اپنے کچھ اور دیگر آس پاس کے قبائل کے بھی لوگ تیار کیے جن کی تعداد 2000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی. تو یہ تقریباً یہ لشکر یعنی جو افواج تھی، یعنی جو ان کی کفار کی جو افواج تھی، یعنی کل ملا کے یہ 10,000 اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 12,000 ان کی تعداد تھی، جن میں 4000 قریش کے جوان تھے اور 4000 بنو غطفان کے تھے، اور 2000 دیگر قبائل یا 2000 سے زیادہ وہ یہودیوں اور دیگر قبائل کے جوان شامل تھے. اور دوسری طرف مسلمانوں کی افواج کی جو تعداد تھی وہ 3000 کے لگ بھگ تھی. اس صورت میں کس قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، یہ ساتھ ساتھ جب ہم صورت اور اس کا ترجمہ و تشریح پڑھتے جائیں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی جائے گی، لیکن خلاصتاً آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس میں خاندانی مسائل، خاندانی مسائل کا ذکر ہے، معاشرتی مسائل بتائے گئے ہیں، اور اخلاقی مسائل ذکر کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اس میں، اور جنگ کا ذکر، جنگ کا نقشہ کھینچا گیا. تو اب ہم اس جنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس کو غزوہ خندق کیوں کہا گیا. تو اس کو غزوہ خندق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا کہ کفار نے ان کے خلاف بہت زبردست تیاری کی ہے اور بہت زیادہ فوج لے کے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. یہ وہ صحابی ہیں جو فارس یعنی ایران کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے مدینہ تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے جب مشورہ لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے علاقے میں یعنی فارس ایران کے علاقے میں جب جنگ لڑی جاتی ہے اور مخالف یعنی دشمن جو ہو وہ تعداد میں بہت زیادہ ہو، تو عام طور پہ ان سے لڑنے کے لیے چال چلی جاتی ہے کہ خندق کی کھدائی کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے اپنی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو مشورہ تھا اور یہ رائے تھی بہت پسند آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی جوڑیاں بنائیں، اور ان کو کچھ حصہ یہ 1 میل یا اس سے زیادہ کا حصہ تھا جہاں پہ خندق کھودی جانی تھی، تو وہ 10 صحابہ کے حصے میں تقسیم کر دیں تھوڑی تھوڑی کر کے، اور انہوں نے کھدائی شروع کی. اور یہ 1 میل کا حصہ جو لمبائی میں تھا اور 40 ہاتھ جو اس کی چوڑائی تھی لگ بھگ، تو یہ اس کی کھدائی کی گئی اور گہرائی بھی اس کی کافی تھی. اسی کھدائی کے دوران ایک موقع ایسا آیا کہ ایک چٹان جو صحابہ سے نہیں کھودی جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ بیلچہ یا جو کھدائی کرنے کے لیے پھاوڑا وغیرہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے لے کے خود اس چٹان پہ مارا. تو پہلی ہی جب اس کو مارا تو وہاں سے چنگاری نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چنگاری میں شام اور یمن اور فارس کے محلات دکھائے گئے، اور خوشخبری دی گئی کہ یہ آپ کے زیر تسلط یہ علاقے بھی آئیں گے، یعنی مسلمان ان علاقوں کو بھی فتح کریں گے مستقبل میں. ان مشکل حالات میں مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے کے ایک طرح سے خوشی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا. چنانچہ مسلمانوں نے جب یہ خندق کھود لی تو اتنی دیر میں کفار کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا، اور مسلمان اپنی خندق کی کھدائی بھی مکمل کر چکے تھے. تو کفار کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا، کیونکہ آج تک عرب میں اس طرح کا بھی کسی نے یعنی ایسی خندق کی کھدائی کسی نے نہیں کی تھی. تو کفار اس کو دیکھ کے بہت گھبرائے اور ان کو پریشانی ہوئی، اور ابتداءً ہی ان کا جو ایک خود اعتمادی تھی وہ کافی حد تک متاثر ہوئی، اور وہ اسی سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ ہم اب اس خندق کا کیسے مقابلہ کریں گے، اس خندق
کے سامنے جو درپیش مسائل ہیں ان کو کیسے حل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مسلمانوں کی مدد کے لیے کفار کے اوپر ایک رعب اور دبدبہ طاری کر دیا۔ پھر اس کے بعد کفار وہاں پر یعنی وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، خیمے قائم کر لیے۔ دوسری طرف جو مدینہ والی طرف تھی، یعنی مسجد نبی والی طرف تھی یا مدینہ والی طرف تھی، وہاں پر مسلمانوں کے خیمے تھے، مسلمانوں کی فوج ٹھہری ہوئی تھی، دوسری طرف کفار کی۔ تو بہت سی مرتبہ کفار نے کوشش کی کہ ہم خندق کو پار کر لیں اس طرف، اور ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے ان کو لگ رہا تھا کہ خندق کچھ قریب ہے، دوسری طرف جانا آسان ہے، تو وہاں سے کچھ وہاں کے ان کفار کے جو نوجوان تھے انہوں نے وہاں سے کھودنے کی بھی کوشش کی اور وہ پار بھی آئے، اور ایک کافر جو ہے وہ جو واپسی پہ بھاگتے واپس جاتے وہ خندق میں گر کے ہلاک بھی ہوا۔ تو یہاں پر یعنی انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن ان کے چند آدمی یہاں پہ آ سکے جن میں سے قتل کر دیے گئے، اور ایک جو ہے وہ بھاگ گیا، ایک خندق میں گر کے ہلاک بھی ہوا۔ تو اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے کافی عرصہ پڑاؤ ڈالا، ایک مہینے کے قریب انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالی رکھا، اور مسلمانوں کے اوپر بھی بہت سخت حالات تھے، یعنی مسلمان بھی بہت گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہو چکے تھے، کیونکہ حالات بہت تنگ تھے، کھانے پینے کی بھی کمی تھی، قحط کی صورتحال کا سامنا تھا، اور دوسری طرف یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے گھروں کو بھی خالی چھوڑ کے آئے تھے۔ پیچھے یہودیوں کا ایک قبیلہ موجود تھا جن سے بنو قریظہ، جن سے خطرہ تھا کہ وہ غداری نہ کر دیں، اور بلکہ انہوں نے غداری کرنے کی کوشش بھی کی، جن کے پھر درمیان ایک نو مسلم صحابی نے جو ہے وہ پھوٹ ڈالی، اور ان کے یعنی یہودی جو بنو قریظہ تھے ان کے درمیان ان کو بھی بدگمانی کا شکار کر دیا قریش سے متعلق، اور قریش کو بھی ان سے متعلق بدگمانی کا شکار کر دیا۔ یعنی منصوبہ یہ تھا کہ قریش نے ان سے کہا کہ ہماری مدد کرو، تم پیچھے سے حملہ آور ہو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ اس موقع پہ ایک صحابی جو ہیں وہ گئے ان کے پاس اور جا کے ان کو کہا کہ تم ابھی تو حملہ کر دو گے، لیکن اگر یہ واپس چلے گئے تو بعد میں تمہاری جو ہے وہ پکڑ ہوگی بہت سخت، اور غداری کا تمہیں بہت سخت سزا دی جائے گی۔ تو اس پہ وہ گھبرا گئے، تو انہوں نے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ان سے قریش والوں سے کہو کہ ہمارے پاس امانت کے طور پر اور رہن کے طور پہ اپنے کچھ سردار رکھوا دو، تاکہ ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہو کہ بعد میں تم ہمیں چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ اور یہ بات تو صحابی نے یہ کن سے کہی؟ ان بنو قریظہ والے یہودیوں سے جو مدینہ میں مسلمانوں کی پچھلی طرف جن کا قلعہ تھا، اور دوسری طرف جا کے مشرکین سے بات کہی کہ بنو قریظہ والے تمہارے کچھ سرداروں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں جنہیں وہ غداری سے یعنی مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، لہذا تم لوگ ان کی باتوں میں یعنی بنو قریظہ یہودیوں کی باتوں میں کبھی نہ آنا، اور اپنے جو سردار ہیں ان کے پاس کبھی نہ رکھوانا۔ تو جب ان دونوں وفدوں کی یعنی قریش کے وفد کی اور بنو قریظہ والوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور یہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر ہم تمہاری مدد کر دیں تو تم ہمارے پاس کچھ اپنے سردار رکھواؤ، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ مسلمان صحابی نے ان کو یہ بات پہلے سے یعنی ان کو بدگمان کر دیا تھا۔ تو یہ چال چلی مسلمانوں کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے چلی گئی۔ تو یعنی یہ جنگ کے اندر ایک چال چلنا جو جنگ کے اندر بالکل جائز ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ یہودی بھی پیچھے ہٹ گئے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف پیچھے سے حملہ کریں، اور قریش بھی بہت گھبراہٹ کا شکار ہو گئے کہ اندر سے ان کو مدد کا کسی بھی قسم کا یقین ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان بھیجا، سخت قسم کی آندھی، جس نے یعنی کفار کے تمام خیموں کو اکھاڑ دیا، ان کی ہانڈیوں کو، ان کے کھانے کو الٹ دیا، خراب کر دیا، اور پھر انہوں نے جلد از جلد وہاں سے کوچ کر گئے، اپنے خیمے اتار کے وہاں سے پڑاؤ چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے کفار کی چڑھائیاں ختم، اب ہم چڑھائی کیا کریں گے۔ اور یہی ہوا کہ اس کے بعد تمام غزوات جو ہیں فتح مکہ سے لے کے آگے تک وہ مسلمانوں ہی کی طرف سے اقدام ہوا، اور اس سے پہلے تک جو ہے مسلمان اپنا دفاع کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا غزوہ خندق کا، اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اس کا نقشہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید وضاحت ہو کہ اس وقت مطلب کس طرح کی صورتحال تھی۔ تو یہ دیکھیں
یہ آپ اس کے ماؤس کے کرسر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جگہ پہ ہے، یہ نیلے رنگ کا، یہ مسجد نبوی کو شو کیا جا رہا ہے. یہاں پہ مسجد نبوی تھی نقشے کے مطابق، اور یہ اس کے سامنے جو پیلے رنگ کا یہ ڈبے شو کیے جا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی بستی تھی مدینہ میں. اور یہ پیچھے جو پیلے رنگ کے بستی شو کی جا رہی ہے، یہ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جس سے مسلمانوں کو خطرہ تھا پیچھے سے حملہ کیے جانے کا. اور یہ قبا کی بستی تھی جو مدینہ سے کچھ فاصلے پر موجود تھی. اور اس کے علاوہ یہ درخت وغیرہ جتنے نظر آ رہے ہیں، کھجور کے باغات تھے، گھنے باغات تھے. اور یہ اس مدینہ مسجد نبوی کے بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑی یعنی ایک پہاڑ تھا، بہت بڑا یعنی پہاڑ کہہ سکتے ہیں جو مسلمانوں کو محفوظ رکھے ہوئے تھا. اور دائیں جانب بھی بہت بڑا پہاڑ تھا جس نے مسلمانوں کو محفوظ بنایا تھا. اور پیچھے طرف بھی یہ جبل عیر کے نام سے ایک پہاڑ تھا جس نے مسلمانوں کو پیچھے سے بھی محفوظ رکھا تھا. تو صرف سامنے سے جو جگہ تھی وہ کھلی ہوئی تھی جہاں سے حملے کا خطرہ تھا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور رائے پر یہاں سے یہاں تک لگ بھگ 1 میل جو ہے یہ خندق کھودی گئی اور مسلمانوں نے خندق کے ذریعے اپنا دفاع کیا. اس جانب کفار، مشرکین، یہودی اور جتنے وہ قبائل جمع ہوئے تھے، بنو غطفان کے بھی اور قریش کے بھی اور دوسرے قبائل بھی، ان کی فوج تھی جو 10,000 یا بعض روایات کے مطابق 12,000 کے قریب تھی. اور اس جانب مسلمانوں کا لشکر تھا جو 3,000 تھے، اور ان میں بھی کچھ یہودی بھی منافقین بھی شامل ہو چکے تھے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ایک غزوہ کے اندر منافقین جو ہے وہ شامل ہوئے تھے اور آخری موقع پہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ وہ الگ ہو گئے تھے. تو یہ جو لوگ تھے یعنی 3,000، تو ان میں سب سے زیادہ جو یعنی پریشان اور جو بھاگنے کے لیے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے تھے وہ منافقین ان میں سے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر پیچھے خالی ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ پیچھے سے یہودی قبضہ نہ کر لیں اور ہمارا جو ہے گھر بار لوٹ نہ لیں، تباہ نہ کر دیں. اور اتنا خوف زدہ ہوئے تھے اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے. تو لیکن جو مجموعی تعداد تھی وہ مسلمانوں کے لڑنے والے سپاہیوں کی 3,000 تھی. تو پختہ مسلمان، جو پختہ ایمان والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے. اب ہم یہ اسی کے ساتھ کا دوسرا نقشہ ہے جو عربی زبان میں یہاں پہ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو یعنی جو 3 قبائل آئے تھے، 3 لوگ، 3 مختلف قسم کے، قریش کا تھا قبیلہ، اس کے علاوہ بنو غطفان کا تھا اور مختلف قبائل کا ایک مجموعہ تھا. قریش کے لگ بھگ 4,000 اور دوسرے بنو غطفان کے بھی 4,000 تھے. اور جو قبائل تھے ان کی تعداد 2,000 یا اس سے زیادہ تھی، کل تعداد 10,000 اور بعض روایت میں 12,000 تک تھی، اور مسلمان 3,000 تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک جانب جبل حرہ یعنی بہت بڑا پہاڑ تھا، اور اس طرح دوسرا جبل حرہ واقم اور اس کا نام غبرہ تھا، اور پچھلی جانب جو تھا جبل عیر تھا، اور یہ پیچھے قبا کی بستی تھی، اور اس طرح بنو قریظہ کے یہودی آباد تھے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جبل احد بھی نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے جو غزوہ احد لڑی گئی تھی تو وہ غزوہ احد اس جگہ پہ یعنی اس پہاڑ کے قریب لڑی گئی تھی. تو مجھے امید ہے کہ اس نقشے کو دیکھ کے آپ کو کافی حد تک جو ہے غزوہ احزاب کا نقشہ اور غزوہ احزاب میں جو کچھ ہوا تھا وہ ذہن نشین ہوا ہوگا. اور اس میں غزوہ خندق اس کو نام کیوں دیا گیا ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو آپ نے اب اس کے جو جتنے اہم نکات ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ بک میں لکھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی رکھنا ہے، ذہن نشین رکھنا ہے. اور اس سبق سے ہمیں جو جتنے اسباق یعنی ہماری عملی زندگی کے لیے حاصل ہوتے ہیں ان کے اوپر ضرور نظر رکھنی ہے. ان میں سے ایک یہ کہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں تو ہماری نظر اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں جنگ میں یا کسی بھی قسم کے مشکل حالات میں، ہر طرح کے حالات میں اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ ضرور لینا چاہیے کہ اس کے لیے بہتر راستہ کیا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں لیکن پھر بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے رہے ہیں کہ بہتر طریقہ کیا ہے لڑنے کا، بہتر راستہ کیا ہے، کیا اختیار کرنا چاہیے.
تو ایک ساتھی حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشورہ پسند آیا، تو اسی مشورے پر خندق کھود کے اپنا دفاع کیا گیا اور اتنی بڑی فوج کو شکست دی گئی۔ تو یہ اس سے حاصل ہونے والے اسباق جو ہماری عملی زندگی کے لیے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس سبق کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اور ہماری جو اسلام کی تاریخ ہے اس سے ہمیں جڑے رہنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔